یا اس کے رسول کی طرف. تو ہم اللہ کے نبی کی طرف اس مسئلے کو لوٹاتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ یہ نماز سے مراد عبادت ہے جو قیام، رکوع، سجود و تشہد کی صورت میں. تو یہی منشا ہے قرآن کریم کی کہ آپ کے اندر اگر کوئی اختلاف ہو جائے، آپ کے اندر کوئی مسئلہ ایسا ہو جائے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کریں گے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ جتنی دوسری اطاعتیں ہیں، جتنی بھی دوسری اطاعت، وہ ساری اطاعت ایک شرط کے ساتھ ہے، مشروط. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے، یعنی کوئی شرط نہیں لگائی. امیر کی اطاعت بھی ہے تو وہ بھی ایک شرط کے ساتھ ہے کہ جب تک امیر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا حکم نہ دے تو تم اس کی بات کو مانو، اور اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا حکم دے تو تم اس کی بات کو رد کر دو. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا، ایک قافلہ روانہ کیا، اور اس قافلے میں ایک امیر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روانہ کر دیا، امیر مقرر کر دیا. وہ قافلہ راستے میں گیا تو امیر نے حکم دیا کہ آپ لوگ لکڑیاں جمع کریں. لکڑیاں، ان لوگوں نے لکڑیاں جمع شروع کر دی. صحابہ نے، امیر نے حکم دیا کہ آگ لگا دو، تو لوگوں نے آگ بھی لگا دی. امیر نے حکم دیا کہ اب کیا کرو کہ آپ لوگ سارے اس آگ کے اندر چھلانگ لگا لو، آگ کے اندر چھلانگ لگا لو، خودکشی، آتم ہتیا کر لو. لیکن صحابہ نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں کودنے کا حکم نہیں دیا. حالانکہ ہے یہ امیر کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا. صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا امیر ہمیں یہ حکم دے رہا تھا کہ آپ آگ میں کود جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ آگ میں کود جاتے، یعنی یہ امیر کی اطاعت جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مخالف ہے، اگر تم آگ میں کود جاتے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر ہی رہتے. تو پتہ یہ چلا کہ امیر کی اطاعت ایک مشروط اطاعت ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اگر فیصلہ دے تو اس کے فیصلے کو ایکسپٹنس دینا ہے، ورنہ اس کے فیصلے کو رد کر دینا ہے. ورنہ اس کے فیصلے کو کیا کر دینا ہے؟ رد کر دینا ہے. اگر وہ امیر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی، حکم کے خلاف حکم دے رہا ہے، امیر کہہ رہا ہے شراب پیو، آپ نے بات نہیں ماننی. ماں باپ کہہ رہے ہیں شراب پیو، ماں باپ کہہ رہے ہیں نماز کے لیے مت جاؤ، ماں باپ کی یہاں بات نہیں ماننی. آپ نے نماز پڑھنی ہے، فرض نماز، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. ماں باپ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ورزی کا حکم دے رہے تو ماں باپ کا حکم بھی یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا حدیث کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اترنے والی ایک وحی ہے جس کا نام ہے وحی خفی. انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت آئے گی. منکرین حدیث سوالات کرتے رہتے ہیں، 350 سوالات، 350 سوالات منکرین حدیث نے آج تک بنائے ہیں. الحمدللہ ان کی ایک فیکٹری ہے منکرین حدیث کی جو سوالات بناتی ہے الحمدللہ، اور ہماری ایک فیکٹری ہے دفاع حدیث کے نام سے، وہ سوالات کے جوابات کو بناتی ہے. صبح ادھر سے سوال آتا ہے، دوپہر کو ہمارے سوال کا جواب مل جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا کام، میں محمد حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے اپنے آپ کو میں نے وقت کیا ہے. آپ میرے لیے دعا کریں.
اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے اور میرے ساتھ مدد کرے. اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ بھائیوں 10 دن تک اثر کے بعد ٹک کر بیٹھ جائے تاکہ آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے کہ منکر حدیث کتنے پانی میں. ان کے سوالات روزانہ میں 12 13 14 15 سوالات کے انشاءاللہ آپ کو لکھواؤں گا, آپ لکھیے گا اور پھر اس کا میں جوابات آپ کو دوں گا اور پھر اس کے بعد آپ سوالات پوچھے کریں گے. تو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہم رسالت کو سمجھ لیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا دفاع کرنا ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. چاہے وہ عورتیں بھی سن لیں, چاہے وہ مرد ہیں آپ بھی سن لیں. میں اس سے کہتا ہوں کہ لیڈیز جو اوپر بیٹھی ہیں وہ بھی رجسٹر وغیرہ بھی لے لیں, لکھنا جانتی تو لکھ لیں. اگر کسی کا حافظہ تیز ہے وہ یاد کرنے کا تو فبیہا, یہ تو بہت اچھا ہے اگر حافظہ تیز ہے. تو میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں آپ بھائیوں میں سے, رمضان کے بعد انشاءاللہ 10 دنوں کے اندر میں انشاءاللہ 100 سوالات کی تیاری کروا دوں گا. یعنی ان 100 سوالات سے اگر منکر حدیث آپ لوگوں کو سوال کرے گا تو آپ فٹک کر کے اس کو جواب دے دیں گے. کمپیوٹر کی طرح آپ نے کلک کیا اور وہ جواب آپ کے سامنے آ گیا کہ بھئی ہم نے یہ جواب سن چکے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ تم یہ سوال کرو گے, اس کا جواب یہ. تو میں لیڈیز اور جینٹس دونوں کو دعوت دیتا ہوں کہ رمضان کے بعد اگر کوئی عورت ایسی ہو لیڈیز میں یا جینٹس میں کہ جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے دفاع کے لیے, یاد رکھا جائے حدیث کے دفاع میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ماڈرن سائنس سے بھی بات کرتا ہوں, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرتا ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یا ہندو کتابوں میں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ساتھ چلیں گی. اور اللہ تعالیٰ کا موقع دے گا تو کسی جفت رات کے اندر میں ہو سکتا ہے ایزی بھی بیان کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہندو کتابوں میں, تو آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہندو کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. الحمدللہ. جی منکر حدیث کا ایک سوال بہت زیادہ پاپولر ہے, مشہور ہے, کامن ہے بہت زیادہ. جو بھائی پینسل وغیرہ لائے یا جو خواتین لائی ہیں وہ اپنے قلم اور کاغذ اپنے ساتھ رکھیں. وغیرہ اگر کوئی لکھنا نہیں جانتا تو کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ 10 دن کی انشاءاللہ یہ بہت بڑا پیکیج ہوگا. 100 سوالات کے جوابات, 100 سوالات کے جوابات, تو آپ لے سکتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی کیسٹ میں ہو. پھر آپ گھر پہ بیٹھ کے اس کو آپ ہوم ورک کریے گا, لیکن ابھی لکھے تو یہ بھی اچھا ہے. سوال نمبر 1, احادیث 250 سال بعد لکھی گئی. سوال نمبر 1, احادیث 250 سال بعد لکھی گئی. یعنی 250 سال بعد احادیث لکھی گئی. یہ سوال کرتے ہیں آپ سے, آپ جب اس کی آپ کی مجلس میں ہوں گے تو یہ آپ کو بولیں گے اے بھائی قرآن کریم تو نبی علیہ السلام کے وقت لکھا جا رہا تھا, کیا حدیث کہتے ہو 250 سال بعد لکھا گیا ہے. بھائی ادھر تو پچھلے جمعے کی بات بھول جاتے ہو, پچھلے جمعے کی بات بھول جاتے ہو اور 250 سال پرانی بات کر رہے ہو. جاؤ جاؤ, حدیث بہت سے بات پرانی لکھی گئی ہے, بعد میں لکھی گئی ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کا جواب, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث 250 سال بعد لکھی گئی, وہ لوگ اعتماد نہیں کرتے, بھروسہ نہیں کرتے اس بات پر جدھر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں, یعنی جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں اس سوال پر کہ احادیث 250 سال بعد لکھی گئی, وہ لوگ اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کا رد کر دیتے ہیں کہ حدیث نبی علیہ السلام نے لکھوائی. کہتے ہم نہیں مان سکتے اس لیے کہ اس کو 1400 سال ہوا, 1400 سال ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو 1400 سال ہو گئے ہیں تم نہیں مان رہے, تو جدھر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 250 سال بعد لکھی گئی, اس کو بھی تو 1150 سال ہو گئے, اس کو بھی مان رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟